أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے قرآن پاک کی آیات سے فیض یاب ہونے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کا اب ترجمہ اور تفسیر جانیں گے کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن اور کس کا، احسن اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ، ونحن اور ہم، لہو اسی کی، عابدون عبادت کرتے ہیں، کہ ہم اللہ کی رنگائی لی اور اللہ سے بہتر کس کی رنگائی ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ضیاء القرآن اور صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہود کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگدار پانی سے غسل دیتے۔ پھر عیسائیوں نے بھی اسے اختیار کر لیا کہ جب کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا تو زرد رنگ کے پانی سے اسے غسل دیتے، جسے استباغ یا بیپستما کہا جاتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ یہودیت اور عیسائیت کا رنگ اس پہ چڑھ گیا ہے، اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا چڑھاؤ، جو نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، اور نہ ہی وقت گزرنے پر پھیکا پڑے، بھلا یہ ناپائیدار رنگ بھی کوئی رنگ ہے جس پر تم اترا رہے ہو؟ اور اللہ کا رنگ ہی تو توحید کا رنگ ہے، جس کو چڑھانے والا سید انسوجاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تدبر القرآن میں مفسر اسی آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین کو اختیار کر لیا اور اس کے احکامات کو مانا، حق تسلیم کیا۔ یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ جیسے کپڑے کو رنگا جائے تو رنگ کپڑے کے ایک ایک تار میں سرایت کر جاتا ہے اور پھر جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اختیار کیے، عقائد کو حق مانا، وہ اس طرح ہمارے نفوس میں رچ بس گیا ہے کہ جو جدا کرنا ناممکن ہے اور کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ کا رنگ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے دین کے اندر ڈوب جانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دنیاوی رنگوں سے متصف ہو، یہ ہو نہیں سکتا، وہ اس سے پاک ہے۔ کالا پیلا یہ ہمارے رنگ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان رنگوں کی بات نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں نا کہ میں تیرے رنگ رنگیاں، اس سے مراد یہ ہے کہ رنگ کس کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رنگ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو دین کے رنگ میں رنگتا ہے۔ یہ عمدۃ البیان میں مفسر فرما رہے ہیں کہ جو دین اپنے اوپر وارد کرتا ہے، اس کے لباس میں، اس کی حرکات میں، اس کے رویے میں، اس کے کردار میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، ڈیل کرنے میں، اس کے دین سیکھنے سکھانے میں دین کا رنگ جھلکتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے اچھے بندے آپ کو بتاؤں؟ جی حضور بتائیے۔ جب انہیں دیکھا جائے، یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ کوئی حبشہ کا رہنے والا ہو تو حضور کا محبوب ہو، گورے کالے کا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کسی دوسرے ملک کا ہو، حضور کا دشمن ہو، رنگ اس کا سفید ہو، تو یہ ممکن ہے۔ کیوں کہ وہ اگر دشمن ہے تو اس سے یہ اللہ کا رنگ نہیں ہوا۔ اللہ کا رنگ بے شک وہ کالا ہے، لیکن اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق وارد ہے، وہ سرکار کا محبت کرنے والا ہے اور عاشق ہے اور غلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانے والا ہے، تو اس پر صبغۃ اللہ کا رنگ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اور نہ ہی دولت دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے۔ تبیان البیان میں بھی
مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. ان سے مراد یہ ہے کہ بعض عیسائی اور اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے تطہیر ہے. اب وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رنگ کو طلب کرو، وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کو طلب کرو اور اس کو اختیار کرو اور اخلاص کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. تو اخلاص کا کیا مطلب ہوا؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف، جس میں چیز میں ملاوٹ ہو اور ملاوٹ دور کر دی جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں، اور یا جس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے لیکن ملاوٹ نہ ہو تو اس کو بھی خالص کہتے ہیں. قرآن پاک میں مسلمانوں کو بھی مخلص فرمایا گیا ہے کیونکہ وہ یہود کی تشبیہ اور نصارہ کی تثلیث سے بری ہیں، اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بری ہونا. عمل، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمل کو مخلوق کے ملاحظہ سے صاف کر لینا اخلاص ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اخلاص اور اللہ کے درمیان، اخلاص جو ہے وہ اللہ کے درمیان ایک راز ہے. نہ اس کو فرشتے جانتے ہیں کہ لکھ سکیں، نہ اس کو شیطان جانتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے، نہ اس کو خواہش جانتی ہے کہ اس کو کسی طرف مائل کر سکے. ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رب العزت سے اخلاص کے متعلق پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرا ایک راز ہے جس کو میں نے اپنے محبوب بندے کے دل میں رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.